معزز سامعین السلام علیکم۔ چین اور بھارت کی لڑائی میں سب سے زیادہ جس چیز نے بھارت کو پریشان کیا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے اور وہ وجوہات بتائیں گے جن کی وجہ سے چین نے بھارت کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ سب سے پہلے امریکہ اور چین کی تلخی کی بڑی وجہ ایک تو تائیوان ہے اور دوسری بڑی وجہ بھارت ہے۔ اس کی تفصیل ہم پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ سامعین، جب چین نے پاکستان میں سی پیک پر کام شروع کیا تو اس پر بہت شور مچایا گیا تاکہ اس منصوبے کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک ایک انتہائی محفوظ راستہ ہے چین کی ٹریڈ کے لیے۔ اس کے جواب میں بھارت نے افغانستان میں بڑی انویسٹمنٹ کی اور ایران کو اپنے ساتھ ملا کر چابہار بندرگاہ پر ایک بڑے پروجیکٹ کو شروع کیا، اور دوسری طرف امریکہ نے انڈیا کے لیے انڈو پیسفک بنایا تاکہ وہ وہاں اپنا اثر رکھے، اور لداخ میں ایک ہائی وے تعمیر کیا جس کی بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ یہ وہ سارے کام تھے جس سے بھارت سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ یہی وجوہات ہیں کہ چین نے بھارت کی 5 سے زیادہ جگہ یعنی LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر قبضہ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم گلوان ویلی ہے، جہاں بھارت نے ایک ہائی وے تعمیر کیا تاکہ وہ وہاں سے اپنی سپلائی لائن بنا کر پاکستان پر حملہ کرے اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر لے۔ ان سارے معاملات سے چین اور پاکستان پہلے سے باخبر تھے۔ چین اور بھارت کی ساری لڑائی میں جو بھی اب تک سٹینڈ آف ہے، اس پر بھارت میں سب سے زیادہ جس چیز پر تشویش اور پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس پر ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا اور مکمل خاموش ہے۔ اس بات کا جواب بھارت کے ایک اخبار نیوز 18 کے ایک آرٹیکل میں دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ چین نے بھارت سے مذاکرات میں کہا کہ وہ سٹینڈ آف ختم کرے گا اور اپنی فوج واپس بلائے گا، مگر چین نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہو سکتا ہے چین بھارت پر سردی کے موسم شروع ہونے سے پہلے حملہ کرے، کیونکہ اس وقت وہاں سیلاب آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور کرونا پینڈیمک بھی عروج پر ہوگا، اور پاکستان بھی اسی بات کا فائدہ اٹھائے گا، اور کیونکہ بھارت نے اپنی فضائیہ کو لداخ میں ڈپلوائے کر دیا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک وقت میں چین اور پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، اسی وجہ سے بھارت روس کے پاس گیا اور وہاں ان سے جنگی جہازوں کی ڈیل کی اور ایمرجنسی ڈیلیوری کا کہا۔ اس ڈیل میں ٹوٹل 33 نئے جنگی جہاز بھارت خریدے گا، جس میں 21 MiG-29 اور 12 Su-30 MKI طیارے شامل ہیں، اور تقریباً 60 کے قریب پرانے جہازوں کو اپ گریڈ کرے گا۔ اس ڈیل کی ٹوٹل کاسٹ $2.4 ارب ہے، جس پر رشیا نے بھارت کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ جہاز اپنے وقت پر ہی ملیں گے، کیونکہ بھارت بھاگ بھاگ کر ٹرمپ کی گود میں بیٹھ رہا تھا اور کوئی ڈیفنس ڈیل بھی کرنے والے تھے، جس وجہ سے روس سخت ناراض ہے بھارت سے۔ اس کے علاوہ 27 فروری 2019 کو پاکستان سے مار کھانے کے بعد بھارت نے فرانس کے ساتھ رافائل جہازوں کی ڈیل کی، اور اب اس میں فرانس کے بنے ہیمر میزائل کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سامعین، یہ آسام میزائل یعنی آرمامنٹ ایئر سول ماڈیولر میزائل کہلاتا ہے۔ اس کو ہیمر یعنی ہائیلی ایجائل ماڈیولر میونیشن ایکسٹینڈڈ رینج میزائل بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں بنے کسی بھی قسم کے بنکر کو یا شیلٹر کو بآسانی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے بھارت نے اسرائیل سے اسپائس میزائل خریدے تھے اور پاکستان میں ویسے ہی پھینک کر دوڑ گیا تھا۔ اور 27 فروری کو پاکستان سے مار کھانے کے بعد بھارت نے اسرائیل سے ایک اور ڈیل کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کا کمیونیکیشن سسٹم مکمل جیم کر دیا تھا، اور اگر پاکستان چاہتا تو بھارت میں بہت بڑی تباہی کر سکتا تھا۔ سامعین، اس ڈیل میں بھارت اسرائیل کی ایسٹرا رافیل کمپنی سے بینڈ ٹیکٹیکل کمیونیکیشن سسٹم خرید رہا ہے، اور یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بھارت کی ایسٹرا مائکرو ویو کمپنی کے ساتھ۔ یہ سسٹم اسرائیل کے تمام جنگی جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اب بھارت بھی اپنے تمام جنگی جہازوں میں اسے نصب کرے گا۔ یہ سسٹم MCR ٹیکنالوجی یعنی ملٹی چینل ریسیپشن پر بیس کرتا ہے، جو کہ IP MNET SDR یعنی موبائل ایڈ ہاک نیٹ ورک سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ریڈیو ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جہاز کو زمین اور نیول فورسز کے ساتھ فلی نیٹ ورک کمیونیکیشن سے جوڑتی ہے، جس میں لائیو امیجز، آڈیو، ویڈیو اور ڈیٹا شیئر ہو سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پہلے سے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے اور اس میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے امریکہ سے 6 مزید P-8Is جہاز خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ جہاز سرویلنس مشن اور سب میرین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھارت نے پریڈیٹر B-6 ویپنائز سی گارڈین ڈرونز بھی امریکہ سے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔
یہ ساری ڈیلز بھارت نے چائنا سے لڑنے کے لیے کی ہیں، جبکہ چین بھارت کے علاقوں پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ بجائے اس کے کہ بھارت چین کے ساتھ جا کے لڑائی کرے، وہ دنیا کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کر کے چائنا کو ڈرانا چاہتا ہے۔ سامعین، چین اور بھارت کی اس لڑائی میں نہ صرف پاکستان خاموش ہے بلکہ یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے، اور بھارت کے دوست جن سے وہ اسلحہ خرید رہا ہے یعنی اسرائیل، فرانس، روس، آسٹریلیا، UK، امریکہ بھی خاموش ہیں، اور اس کے علاوہ سب عرب ممالک بھی مکمل خاموش ہیں۔ مطلب اتنی ذلت ہو رہی ہے کہ بھائی دو نیوکلیئر سٹیٹ آمنے سامنے ہیں لیکن کوئی مذمتی بیان تک نہیں آیا۔ اور جب پاکستان اور بھارت کی 27 فروری کو لڑائی ہوئی تو بڑے بڑے ملک ثالثی کے لیے آئے اور یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، یعنی کہ پاکستان کو بہت اہمیت دی گئی۔ پوری دنیا کی خاموشی چھوڑ کر صرف بھارت میں پاکستان کی خاموشی پر انتہائی تشویش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خاموشی سے اپنی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے اور اپنی نیوی کے لیے نئے وارشپس خرید رہا ہے، اور GF-17 کے لیے نئے انجنز بھی بنا رہا ہے، اور بحری فوج کے لیے 100 نئے الخالد ٹینک بھی خریدے گئے ہیں۔ بھارت کو اس بات کا خطرہ ہے کہ پاکستان 27 فروری کی طرح کوئی نیا سرپرائز نہ دے اور اچانک کوئی نیا محاذ نہ کھول دے۔ یقیناً بھارت کی پریشانی بنتی ہے اور یہی پاکستان چاہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔